أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. متعلق کچھ مباحث ہم نے شروع کیے ہیں اور انہی کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی دو غیبتیں ہیں، ایک غیبت صغریٰ ہے اور ایک غیبت کبریٰ ہے. غیبت صغریٰ امام زمانہ کی امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے وقت سے شروع ہو گئی تھی، اور اس حوالے سے اگر حساب کیا جائے تو امام زمانہ کی غیبت تقریباً 69 سال تک چلتی رہی، اور 69 سال غیبت صغریٰ تھی. اور اس غیبت کے دوران امام زمانہ اپنے خاص نواب سے امام کا رابطہ رہا ہے، اور وہ امام کے جو خاص نواب ہیں ان میں ہیں عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن روح نوبختی، علی ابن محمد ثمری. یہ لوگوں سے سوال لے جا کر امام کی خدمت پیش کرتے رہے، عقیدے کے سوال، احکام سے متعلق سوال، مالی مسائل سے متعلق سوال امام کی خدمت میں پیش کرتے رہے، اور امام زمانہ ان کا جواب دیتے رہے. یعنی یہ غیبت ایسی تھی امام زمانہ کی کہ امام زمانہ غائب تھے، عام افراد سے امام زمانہ نہیں ملتے تھے، عام افراد امام کا دیدار نہیں کر سکتے تھے. لیکن اس کے باوجود کچھ افراد تھے، جو خاص افراد جو امام زمانہ سے ملاقات کرتے تھے. اور یہاں پر یہ غیبت صغریٰ 69 سال تک چلتی رہی ہے. اس کے بعد امام کی غیبت صغریٰ کبریٰ میں تبدیل ہو گئی، اور اس وقت جب آخری امام کے جو نائب تھے علی بن محمد ثمری، تو امام نے ان کو توقیع لکھی، خط لکھا، اور اس خط میں امام نے ارشاد فرمایا کہ آپ 6 دن کے بعد وفات پا جائیں گے، اور آپ کا جو ہے وہ اپنے تمام کاموں کو سمیٹیں، کام آپ اپنے مکمل کریں، اور اس کے بعد کسی فرد کی جانشینی سے متعلق وصیت نہ کریں. اور اس کے بعد میں غیبت کبریٰ میں جا رہا ہوں، تو اللہ کا جب حکم ہوگا تو اس وقت میں ظہور کروں گا. محمد ثمری، علی ابن محمد ثمری کی وفات کے بعد غیبت صغریٰ مکمل ہو گئی، اور یہ غیبت صغریٰ جو ہے تاریخ کے حوالے سے 329 ہجری قمری کو جو ہے وہ مکمل ہو گئی. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. اللہ تمہارے اعمال کو اور اس کا رسول تمہارے اعمال کو اور مومنین تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال کو اہل بیت دیکھ رہے ہیں، چاہے اہل بیت علیہ السلام 14 معصومین ہو یا امام زمانہ ہو. اور اسی طرح بہت ساری روایات ہیں جن میں لکھا گیا ہے کہ اہل بیت ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. اصول کافی میں شیخ کلینی نے ایک چپٹر قائم کیا ہے، باب فی ان الائمہ شہداء اللہ عز وجل علی خلقہ، کہ ایک چپٹر قائم کیا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اہل بیت اللہ کی طرف سے گواہ ہیں اس کی مخلوق کے اعمال پر، یعنی مخلوق کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں اہل بیت علیہ السلام. بس اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، امام زمانہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، حج بجا لا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، اچھا عمل کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، خدا نخواستہ برا عمل ہم سے سرزد ہو اس کو دیکھ رہے ہیں. بس مومنین سے یہی درخواست ہے، کوشش کریں ایسا عمل کریں کہ اہل بیت ہمارے عمل کو دیکھ کر کے خوش ہو جائیں. بس جب امام زمانہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو کون سا کام کریں جس کی بنیاد پر جیسے کہ امام ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم بھی امام کو دیکھ سکیں، ہم بھی امام کی خدمت میں حاضر ہو سکیں، ہم بھی امام علیہ السلام کی زیارت کر سکیں. ان اعمال میں سے دعائے عہد ہے، دعائے توسل ہے، نماز امام زمانہ ہے، مسجد جمکران کی زیارت ہے، زیارت آل یاسین ہے، امام کی طرف سے صدقہ دینا ہے، اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی جشن ہے یا مجالس ان میں شرکت کرنا. اور اس پہ سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ امام زمانہ کی معرفت حاصل کی جائے، اور کوشش کی جائے کہ انسان اخلاق اور اپنے عمل اور اپنے کردار کے لحاظ سے امام کا پیروکار بن جائے،
امام کی یاد میں مجالس برپا کی جائیں، جشن برپا کیے جائیں، اور ان میں ائمہ اطہار علیہ السلام کے اقوال احادیث بیان کی جائیں، امام کی سیرت بیان کی جائے، اور جب بھی امام کا نام لیں اس میں ادب سے، تعظیم سے امام کا نام لیں، اور اپنے دل میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی زیارت کا شوق رکھیں، اشتیاق رکھیں۔ اشتیاق رکھیں گے تو امام جو ہے کہ زیارت کر سکیں گے، اور پھر صحیح معنی میں امام زمانہ کے ظہور کے منتظر بن جائیں، اور دل سے امام زمانہ کی غیبت میں بھی اور امام جب ظہور کریں ان کی مدد کی چاہت رکھیں کہ میں چاہتا ہوں کہ امام زمانہ کی مدد کروں، غیبت میں مدد کرنا چاہتا ہوں۔ غیبت میں کس طرح مدد ہے؟ امام کے چاہنے والوں کی مدد کریں، نیک کام بجا لائیں، اور وہ کام جو امام زمانہ کے ظہور میں آسانی کا سبب بن سکتے ہیں ان کو بجا لائیں، اور ایسے کام جو امام زمانہ کے ظہور میں رکاوٹ ہے ان سے اجتناب کریں۔ پھر یہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، باطل کے خلاف کھڑے ہوں، کرائم سے پرہیز کریں، امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کریں، دعائے فرج پڑھیں، اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن پڑھیں، الہی اعظم البلا و بارئ الخفا، اس دعا کو پڑھیں، اور جب بھی کوئی مشکل پیش آئے اس پر صبر کریں، اور امام زمانہ کے ظہور کے وقت کو معین نہ کریں۔ جس طرح ہوتا ہے نا بعض خطبہ، بعض ذاکرین کہتے ہیں اگلے سال امام نے ظہور کرنا، نہیں، ایسا صحیح نہیں ہے۔ امام کی زیارت میں، نیابت میں زیارت بجا لائیں، امام حسین کی زیارت بجا لائیں، امام علی علیہ السلام کی زیارت کو لے جا رہے ہیں تو ایک وقت ایسا زیارت کے لیے رکھیں جس میں امام زمانہ کی طرف سے زیارت کریں، امام زمانہ کی طرف سے صدقہ دیں، اور امام زمانہ سے جو منسوب مقام ہے، مسجد جمکران ہے، مسجد سال ہے، سرداب سامرا ہے، وادی طوا ہے، کوہ رضوہ ہے، وہاں زیارت کرنے کے لیے جائیں، اور جو امام زمانہ کی مخصوص دعائیں ان کی تلاوت کریں، زیارتوں کی تلاوت کریں، تاکہ امام زمانہ کا دیدار کر سکیں۔